ہزاروں سال پہلے یہ بادشاہ اپنی شان و شوکت اور پورے تنتنے کے ساتھ مصر کی سرزمین پر حکومت کرتا تھا۔ طاقت کے نشے میں چور یہ بادشاہ خود کو خدا کہلاتا تھا۔ یہ انتہائی گھمنڈی اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے ظلم کی داستان اور اس کے گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ سرکش اور ظالم بادشاہ فرعون تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس کی لاش کو دنیا کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا گیا ہے۔ جتنا ظالم فرعون تھا، اس کے لیے اللہ نے قرآن میں میخوں والے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، کیونکہ فرعون جب غصے میں ہوتا تھا تو وہ لوگوں کے ہاتھوں میں میخیں یعنی کیل ٹھونکوا دیا کرتا تھا۔ اس سرکش فرعون کے برعکس اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والی ایک نیک عورت تھیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال مومنوں کے لیے بیان فرمائی ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کس طرح سے ایمان لائیں اور پھر اس بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا مقام قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آسیہ علیہ السلام مصر کے بادشاہ کی بیوی اور مصر کی ملکہ تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، آپ اس بادشاہ ریان بن ولید کی پوتی تھیں۔ آپ کے دریائے نیل کے کنارے عظیم الشان محلات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ کی گود میں پرورش پائی۔ فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بچے بھی پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو فرعون ان کو قتل نہ کر دے، اس ڈر سے ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال دیا، اور پھر اس صندوق کو انہوں نے اپنے گھر کے سامنے بہنے والے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے سے گزرا تو فرعون کی باندیوں کو نظر آیا۔ فرعون کی باندیوں نے اسے پکڑ لیا اور دیکھا تو اس میں ایک بچہ تھا۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان پر فدا ہو گئی۔ اس کے بعد ننھے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گود میں پرورش پائی۔ وہ اسی محل میں بڑے ہوئے، اور جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایمان کی دعوت دی، اس کے ساتھ مناظرے کیے، اور پھر اس کے بعد جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر فرعون نے انہیں جادوگر کہہ دیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ کروایا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دل ہی دل میں ایمان لا چکی تھی، اور وہ پوچھتی رہتی کہ جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام میں سے کون غالب رہا، اور جب پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ جب فرعون کو حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے غضب کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا، مارا پیٹا، مگر ناکام رہا۔ آخر کار اس نے انتہائی اقدام کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ مصر کی ملکہ کو لکڑی کے تختے پر لٹکا کر ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھونک دیں۔ فرعون نے اسی پر بس نہیں کیا۔ ظالم فرعون کے حکم پر حضرت آسیہ علیہ السلام کو تپتے ریگستان کی دھوپ میں پھینک دیا گیا۔ فرعون دورہ کرتا رہتا اور کہتا رہتا کہ اب تو باز آ جا، محلات کی شاہی زندگی تیری منتظر ہے، مگر آسیہ علیہ السلام پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حضرت آسیہ علیہ السلام کے ساتھ شامل حال ہو گئی تھی۔ چنانچہ جب فرعون اور اس کے کارندے حضرت آسیہ علیہ السلام کو چھوڑ کر الگ ہوتے تو سخت دھوپ میں حضرت آسیہ علیہ السلام پر فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آسیہ علیہ السلام کو ان کا محل دکھلا دیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان بہت بڑھ چکا تھا، اور فرعون کے سخت مظالم بھی انہیں ان کے ایمان سے نہ ہٹا سکے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس سے جنت میں ایک محل بنا، اور مجھے فرعون اور اس کے اہلکاروں سے نجات عطا فرما، اور ان ظالم لوگوں سے میری جان کی خلاصی کر۔ فرعون نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر اس کو حضرت آسیہ علیہ السلام پر پھینک دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی فریاد سن لی۔
اور جب وہ چٹان ان پر پھینکی گئی تو اس سے پہلے ہی ان کی روح نکل چکی تھی اور سیدھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت الفردوس میں اپنے محل میں جا پہنچی۔ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ فرعون کی عورت کو مومنوں کے لیے مثال کے طور پر بیان فرماتا ہے۔ یوں حضرت آسیہ علیہ السلام اس ظالم فرعون کے سامنے ڈٹ گئیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے اپنی جان دے دی۔